سید فرحان علی وارث اللهم صل علی محمد و آل محمد نعت علی مظہر لجا تجدہ آن لکا فی نوائی کلو ہمیں مولا علی کی ولایت کے قرار کرتے ہوئے ممبر سے لے کر وہ آخری کونے تک آپ شدانے امام حسین سے درخواست کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین برائے خوش کیجیے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی اور مولا عباس علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک اور آپ تمام امامات کو بھی بہت بہت مبارک ہو جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں اس سے پہلے پڑھنے والے میرے تمام احباب جتنے ثنا خان حضرات نے ذاکرین نے مرتضی مہدی صاحب نے اور ان سے پہلے جتنے پڑھنے والوں نے پڑھا مولا سب کی عزت اور وقت میں اضافہ فرمائے اور سب کے نصیب اچھے فرمائے سب کی لیے بجائے حاجات کو پورا فرمائے میرے بعد چھوٹے بھائی عدیل پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارے قابل احترام سینئر نعت خان نوح خان منقور خان قبلہ حسن صادق صاحب انشاءاللہ اس محفل میں مولا کے ذکر سے رنگ بھریں گے مولا سب کی عزتوں میں بھرپور اضافہ فرمائے اور میں یہاں پر مہمان نہیں بلکہ میزبان ہونے کی حیثیت سے آتا ہوں کہ میرا اپنا گھر ہے اس لیے آپ سب کا ایک بار آنے پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ایک جاگتی سلوات پڑھی محمد والا آج امام حسین علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور آج عزاداروں کے ہنسنے کا دن ہے وہ عزادار جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں آج ان کے خوش ہونے کا دن ہے بلکہ حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ مظلوم کربلا کی آمد کا روز ہے کتنا ہنسوں پہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے اور معصومین فرماتے ہیں جب ہماری فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کرو میں تمہاری فضل میں ہم آ چکے ہیں ایک صلوات پڑھی محمد والا لیکن میرے دل کے بڑا قریب ہے جس نے لکھا ہے خدا اس کا اجر عطا فرمائے اور یہ چار دوسرے اور سماعت فرمائیے گا فرمائیے گا آپ سب کے لیے خاص طور پر قابل توجہ شعر ہے کہ حسین کا ماتم کے ماتم ہمارے غم کے اظہار کا نام ہے جو بہت سے ہمارے برادران وہ نہیں کرتے ماتم اور ان کے عقائد میں نہیں ہے لیکن وہ امام حسین سے پیار تو کرتے ہیں تو ماتم بہرحال عقیدے کا نام ہے اپنے غم کے اظہار کا نام ہے ہمارے یہاں کہنے کی عبادت ہے ماتم اس لیے میں اس شعر کو پڑھ رہا ہوں جو سمجھے میرے ساتھ وہ شعر کے ساتھ بولے رہے زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سبھی احساس زنجیر کا حسین کے زنجیر کو نام آپ نے کم سے کم میرے ساتھ مل کر بولے گا زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سبھی احساس مر جاؤں میں زنجیر کے حلقے میں ہے یہ آس آمین ذرا کہہ دیں گے کیا حضرت عباس دوسرا مصرع جو ہے آستائی ثانی جس کو آپ پڑھت کی لینگویج میں کہتے ہیں یہ پہلا مطلع جو ہے یہ سرور مطلبی صاحب کا ہے سماعت فرمائیے گا کہتے ہیں کہ حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیت کے حر نے
वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। अब खैमा इसमें काफिया है, समेट के रदीफ है। अब शेर का लुत्फ लीजिएगा। हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेट के उर्दे वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, वहीं पे रख दिया तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। सरवर साहब कहते हैं तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। अच्छा आप तो करना ही है, लेकिन मिंबर पर तो जाहिर है मेहमान आएंगे और जिन्होंने जाना है वो जाएंगे फिर आएंगे। आपने तवज्जो कलाम की तरफ रखनी है। बहुत दूर से सफर करके आपके दरमियान कुछ अशार लेकर आया हूँ। तवज्जो का गर्दन नहीं घूमती है तो शेर ज़ाया हो जाता है, फिर फायदा क्या आने का। तवज्जो इधर इसके मिंबर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं, बहुत से जाते हैं, जैसे हम पढ़ के जाएंगे बहुत सारे लोग आएंगे तो आने जाने पर तवज्जो नहीं रखनी। अभी आपने उस जगह तवज्जो रखनी है जहाँ पर हुसैन की माँ आई बैठे हैं, ये वो फर्श है जहाँ पर रसूल खुदा तशरीफ फरमा होंगे, कहीं ना कहीं हमारी निगाहें नहीं देख पाएंगे। ये वक्त बड़ा कीमती है, ये रात बड़ी कीमती है। अगर इस रात को ज़ाया कर दिया तो फिर शायद बाद में अफसोस होगा कि हम इधर उधर देखते रहे और वक्त ज़ाया हुआ। उर्दे वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, मुश्किलों से को भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के, वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। अब शेर सुनिए कि गाजी अब्बास वो मौला अली के वो फर्जंद कि जो शक्ल में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में हूबहू मौला अली की तरह। अब ये वो अब्बास है जो जंग सिफ़ीन में हमला करते हैं, जो शामियों को ऐसा वासिले जहन्नुम करते हैं कि भागने वाले ये कह रहे थे कि मुझ पर हमला करने वाला अली था। कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये अली हमला कर रहे हैं या अब्बास हमला कर रहे हैं। कमर भाई समझ जाता हूं, गाजी अब्बास वो जरी कि जिसने लम्हे भर में वासिले जहन्नुम कर दिया शामियों को जंग सिफ़ीन में। और वो अब्बास जो रिश्ते में अली अकबर के चचा भी हैं, मौला कासिम के चचा भी हैं और उस्ताद भी हैं, लेकिन गाजी अब्बास को करबला में जंग करने की इजाजत नहीं दी गई। वो जरी कि जो चाहता तो एक लम्हे में ऐसा वार करता कि शामियों का लश्कर नीस्त तो नाबूद हो जाता, मगर जंग की इजाजत नहीं मिली। अब कैफियत में जाकर सुनना है, गाजी अब्बास से प्यार करने वाले कितने लोगों जरा हाथ उठाना, हाथ उठा माशाअल्लाह। मुझे यकीन था आपसे प्यार करने वाले हाथ उठाने की वजह ये थी कि पर पता चले कि आप इस वक्त जागे हुए हैं। अब जो किसी से प्यार करता है उसके एहसास को समझता है। अब गाजी अब्बास है वो जरी
جس نے جنگ صفین میں لشکر کو دھول چٹا دی، وہ غازی عباس جس کو کربلا میں اجازت نہیں ملی، بھتیجے کو شاگرد کو اجازت مل گئی۔ اب ایک استاد کی اور ایک چچا کی کیفیت کیا ہے سنیے گا۔ عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کے، لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیت، لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیت کے۔ یہ کلام ریکارڈ میں نے کرا ہے، اس میں بہت سے شعر میں نے پڑھے ہیں، بہت سے شعر نہیں پڑھے۔ ایک وہ شعر جو میں نے ریکارڈ نہیں کرایا تھا وہ اب آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ یہ ڈاکٹر اعجاز ظاہری صاحب کا شعر ہے، تو کہتے ہیں کہ مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں۔ سلام ان لوگوں پر جو اگلے مصرے تک پہنچ جائیں گے۔ مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبے تو لے گئی، سب مرتبے تو لے گئی فضا سمیت۔ چلے اب آپ کے ہاتھ بلند ہوئے نا، اب جتنا زور سے آپ نے نعرہ لگایا ہے حق بنتا ہے کہ وہ شعر پڑھو۔ خیمہ سمیت کے اور قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیت۔ مختار نے ہر ایک کو مارا سمیت کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیت کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیت کے۔ آپ کو خدا سے کے ساتھ بندے بھر کر فرمائیں، تمام برادران کو جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا۔ یہ شعر آپ نے اب تک جتنا سنا میرا دل بہت مطمئن ہے کہ جس طرح سے ہم محنت کر رہے پڑھ رہے ہیں آپ اس انداز سے سن بھی رہے ہیں، بلکہ شاید ہم پڑھ اس طرح نہیں پا رہے جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، لیکن حق بنتا ہے کہ آپ کو میں یہ شعر سناؤں۔ اور یہ شعر ہے مولانا حسن مہدی میرپوری صاحب کا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا شعر خود سے کبھی پڑھا نہیں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس سے بڑا شعر کسی نے کہا ہو سکتا ہے پڑھا ہو، مگر میں نے اپنے پڑھنے کی زندگی میں جو میری ذاکری کی لائف ہے، محمد کی منتخانی کی، اس سے بڑا شعر میں نے پڑھا ہے۔ میں حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا اس شعر سے، آپ نے سننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کو کیسے سنا جائے۔ خود نے وہیں پہ رکھ دیا بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم شعر ہے۔ سمیت کے، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، یہ کہنا بہت اہم شعر ہے۔ دوسرا مصرع بڑا خاص ہے۔ جی چاہتا ہے فاطمہ